اہمیت نہیں دی جاتی، مدرسوں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا، تو یقین جانیے وہ معاشرے ختم ہو جاتے، صفحہ ہستی سے ان کا نام کٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں اگر زندگی چاہیے، بقا چاہیے اور اقامت چاہیے، قیام چاہیے، استقرار چاہیے، بلندی اور کمال چاہیے، تو ہمیں لازم ہے کہ اب ہم اپنے مدرسوں پر دھیان دیں۔ اور یہ جو حفاظ کرام فارغ ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ہے ہم کوشش کریں کہ ہمارے یہاں سے آج چند حافظ فارغ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہم درس نظامی کا بھی آغاز فرمائیں، اور جس طریقے سے ہم اپنی تاریخ کو زندہ کریں اور تاریخ کو زندہ کر کے ہم اپنے نام و نمود کی خاطر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مدرسوں کو آگے بڑھائیں، یہی ہماری کامیابی ہے۔ میں چند تمہیدی باتیں یہ آپ کی گوش گزار کی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، یعنی اگر اس قرآن کو ہم نازل فرما دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قربان جائے سینہ مصطفیٰ پر، قربان جائے وجود مصطفیٰ پر، قربان جائے فکر مصطفیٰ پر کہ رب کائنات نے قرآن آپ کے دل پر نازل فرما دیا، آپ کے سینے پر نازل فرما دیا، آپ کے فکر میں نازل فرما دیا، اور کائنات کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے محبوب کا سینہ، میرے محبوب کا دل، میرے محبوب کا قلب، میرے محبوب کا انداز سب سے منفرد ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے عظیم ہے، کہ اگر جس قرآن کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑ میں نہیں ہے، مگر میرے محبوب کے سینے میں وہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ لہذا سینے کا ذکر ایسے نہیں فرمایا گیا، پہاڑ کا ذکر ایسے نہیں فرمایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر، کہ جس پر قرآن نازل ہو کر آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ نگاہوں کے سامنے قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ عام سینہ نہیں ہے، ہمارے جیسا سینہ نہیں ہے، ہمارے جیسا دل نہیں ہے، ہمارے جیسا قلب نہیں ہے۔ آپ کا دل ایسا دل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ انوار و حکم میرے محبوب کے سینے میں بھر دو، اور ایک بار نہیں بلکہ چار چار بار آپ کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل میں تمام تر علوم و معارف کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد جب ماں کانا وما یکون کی تمام نعمتیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی، تب یہ قرآن نازل ہوا، قرآن بھیجا، تب یہ بتایا کہ نہیں کیا ہے، کہاں سے رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے تجارت کرنا ہے، کیسے امامت کرنا ہے، کیسے سیاست کرنا ہے، کیسے زمانے میں جینا ہے، تب جا کر کے ہمیں اللہ کے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن حاصل ہوا۔ آج تو یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم لوگ یہ حافظ ہو گئے ہیں اور مسجدیں خالی رہ جاتی ہیں، مگر حافظ جی کو مسجد نہیں ملتی۔ یہ بڑی سچی بات ہے۔ سینکڑوں حافظ تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، خالی
ہے، مگر ہمارے اندر یہ اتنی کم ہمتی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ہر طرح سے تراویح سن لیتے ہیں مگر قرآن عظیم سننا گوارا نہیں۔ یہ قرآن کی ناقدری ہے، قرآن کی بے عزتی ہے، قرآن سے بے رحمتی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ ہماری حرمہ نصیبی ہے۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں قرآن سے محبت کرنا ہوگا۔ ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں تراویح پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کا مطلب یہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو وجود عنایت فرمائے، ایک وجود حیوانیت سے بڑھ جہاں حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، گناہ ہے، ریا ہے، جھوٹ ہے، کذب ہے اور خوشامدانہ تملق ہے، اور ایک وجود ایسا وجود ہے کہ جس کے اندر محبت ہے، پیار ہے، قانون سازی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ وہی روحانیت وجود، جب روحانی وجود انسان کا ترقی کرتا ہے تب کہیں جا کر انسان کے دل میں قرآن سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے وہی بندہ کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ تو ہمارے جلسے ہو یا ہماری مسجدیں ہو یا ہماری تراویح ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ سب ہم برائے نام رہ گئے، اور یہ برائے نام رہ جانا اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ دوسرے لوگوں نے قرآن کی اہمیت کو سمجھ کر تحقیق کیا، اور تحقیق کر کے قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا لیا۔ ہمیں قرآن نے یقیناً درس دیا، ہمیں بتایا، ہماری رہنمائی کی، مگر ہم اتنے حرمہ نصیب ہیں کہ ہم نے قرآن کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا۔ پیارے دوستو، آج یہ جو جلسہ ہمارے حافظ صاحب اور چند نوجوانوں کی کاوش اور کوشش سے وجود میں آیا، ہمیں آج اتنا فخر ہونا چاہیے تھا کہ گھر کا بچہ ہمارے لیے نہیں، قاری صاحب کے لیے نہیں،